رمضان کا چاند دیکھ کر میاں بیوی یہ 3 کام چھوڑ دیں۔ رمضان کا چاند نظر آتے ہی آسمان سے رحمت نازل ہونا شروع ہو جاتی ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند ہو جاتے ہیں اور شیاطین قید کر دیے جاتے ہیں۔ اگر ایسے مقدس مہینے میں بھی ہم اپنی زندگی نہ بدل لیں تو پھر کب بدلیں گے؟ آج ہم بات کریں گے شوہر اور بیوی کو رمضان المبارک شروع ہوتے ہی کون سی 3 چیزیں فوراً چھوڑ دینی چاہیے۔ سب سے پہلے رمضان کی عظمت اور فضیلت کے بارے میں حدیث پاک ہے۔ حضرت ابو ہریرہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب رمضان آتا ہے جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں اور شیطان کو جکڑ دیا جاتا ہے۔ مطلب یہ ہے کہ رمضان اصلاح نفس کا مہینہ ہے کہ اس مہینے میں اپنے نفس کی اصلاح کرنی چاہیے اور شوہر اور بیوی کو سب سے پہلے یہ چیزیں چھوڑنی چاہیے کہ شوہر اور بیوی کو لڑائی، طنز، غصہ، سخت الفاظ یہ چھوڑنے چاہیے، کیونکہ حدیث پاک میں ہے کہ نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص روزہ رکھ کر بھی جھوٹ اور برے کام نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ یعنی کہ روزہ صرف بھوکا رہنا نہیں ہے، کردار بدلنے کا نام ہے کہ جب انسان روزہ رکھے تو اپنے آپ کو کھانے پینے سے بھی اور گناہ کرنے سے بھی روک لے تو اس کو روزہ کہتے ہیں۔ اور اسی طرح کہ رمضان میں دن کے وقت شوہر اور بیوی کا تعلق حرام ہے۔ قرآن مجید میں اس کا منع کیا گیا ہے کہ میاں اور بیوی ماہ رمضان کے دن کے وقت ایک دوسرے سے ہم بستری نہیں کر سکتے، تعلقات جائز کرنا ان کے لیے جائز نہیں ہے، منع کیا گیا ہے۔ اگر کوئی جان بوجھ کر ایسا کرے گا تو اس کا روزہ بھی ٹوٹ جاتا ہے اور اس پر کفارہ بھی لازم آتا ہے۔ کہ رمضان میں شیطان قید ہوتا ہے مگر نفس آزاد ہوتا ہے، اس لیے لباس درست کریں، نظریں نیچی رکھیں، موبائل گناہوں سے بچائیں۔ حدیث پاک میں ہے، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ میرے اور آپ کے پیارے آقا نبی کریم رؤوف الرحیم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جنت کا ایک دروازہ ہے جس کا نام ریان ہے اور اس سے صرف روزہ دار داخل ہوں گے۔ جو نفس پر قابو کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ رمضان صرف عبادت کا مہینہ نہیں ہے بلکہ تعلقات درست کرنے کا مہینہ ہے۔ شوہر اور بیوی اگر ایک دوسرے کو تہجد کے لیے جگائیں، قرآن پڑھنے کی ترغیب دیں، گناہوں سے روکیں تو یہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ کہ جس گھر میں میاں بیوی خود بھی نماز پڑھتے ہوں، ایک دوسرے کو تہجد کے لیے اٹھاتے ہوں، خود قرآن پڑھتے ہوں اور خود گناہوں سے رکتے ہوں تو ان کی اولاد بھی یہی کام کرے گی کہ خود بھی وہ نماز پڑھیں گی، تہجد پڑھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، گناہوں سے رکیں گے۔ تو جس گھر میں یہ ماحول بن جائے تو وہ گھر جنت کا نمونہ بن جاتا ہے۔ تو رمضان کا چاند نظر آنے والا ہے تو صرف آسمان کو نہ دیکھیں بلکہ اپنی زندگی بھی دیکھیں، اپنے اعمال کو بھی دیکھیں کہ کتنی میں نے گناہ کیے ہیں، کتنی نیکیاں کی ہیں، کہ صرف آسمان کو نہیں دیکھنا بلکہ اپنے اندر کو بھی دیکھنا ہے۔ اگر آپ واقعی چاہتے ہیں کہ یہ ماہ رمضان آپ کی تقدیر بدل دے تو آج سے فیصلہ کریں کہ ہم گناہ چھوڑ دیں گے، عبادت شروع کریں گے اور اللہ کو راضی کریں گے۔ تو جو انسان یہی عہد کرتا ہے، یہی وعدہ کرتا ہے کہ میں اپنے گناہوں کو چھوڑ رہا ہوں، عبادت شروع کر رہا ہوں، اللہ کو راضی کر رہا ہوں، تو پھر اللہ اس پر بھی راضی ہو جاتا ہے، اللہ اس کو عبادت کی توفیق دیتا ہے۔ تو انسان جب عبادت کرتا ہے، اپنے رب کو راضی کر لیتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو گناہوں سے محفوظ فرما لیتا ہے، اس سے گناہ ختم ہو جاتے ہیں۔ تو کمنٹ میں ضرور لکھیں کہ یا اللہ اس رمضان میں مجھے زیادہ عبادت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور ہماری ویڈیو پسند آنے پر اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ ہمارے چینل مفتی محمد اکمل مجاہد آن لائن کو سبسکرائب کریں۔ والسلام۔